صبح کا سلام۔ اللہ کا شکر صبح خیر سے طلوع ہوئی اور بہت سی دعا کہ خیر سے پورا دن انجام پذیر ہو، سب کا بھلا سب کی خیر ہو۔ اب تو یہ ذاتی تجربہ ہے کہ صبح بھی خیر سے ہونا کتنا ضروری ہے، اور شام کے بعد رات تک وقت خیر سے گزرنا بھی کتنا ضروری ہے۔ جس طرح میری زندگی میں زندگی کا مشکل ترین دور شام کو ہی شروع ہوا، عابد شام کے وقت ہی اچانک ہی اللہ کے پاس چلے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے، اور چند منٹوں میں دنیا تہ و بالا ہو گئی میرے لیے اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں، اور کیسے پیروں تلے سے زمین سے رکھتی ہے یہ بھی فیل کیا، اور کیسے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے یہ بھی فیل کیا، کیسے دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے یہ بھی فیل کیا۔ بہت ہمت کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس گروپ میں آتی ہوں کہ آپ سب میرے اپنے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھ، سکھ میں بھی ساتھ رہے تو اب دکھ میں بھی ظاہر آپ لوگ ساتھ ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحمت اور کرم کرے، اور یہ بھی کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے، کیونکہ ہر حال میں مرضی اس کی چلنی ہے، سسٹم ہی یہی ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ اس سے ایک زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جو بابا جی نے ہمیں سکھایا کہ اپنے اوپر توجہ دیں، ہر روز کوشش کریں کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر کے دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں، کسی کے لیے زندگی بہتر بنا دیں، اتنا کہ لوگ بعد میں دعائیں دیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عابد خاموشی سے یہ کام کرتے رہتے تھے، بہت درویش صرف انسان تھے، اتنے لوگوں کی چپ کر کے امداد اور ان کے کام کیا کرتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ جنازے والے دن اتنی گواہیاں تھیں، ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ ان جیسا سچا اور صاف انسان کبھی نہیں دیکھا، ہمدرد بھی، پیار کرنے والے بھی۔ تو مشکل تو ہوتا ہے ان رستوں پہ چلتے چلتے، پیر زخمی ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، مگر ہم لوگ آج ٹھان لیں اور آج سے اور کوشش کریں، کل اور زیادہ، پرسوں اور زیادہ، تو وہی اللہ کا رستہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے، اس لیے بھرپور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو اپنا آج ہے اس کو بہترین بنائیں، دوسروں کے لیے مددگار بنائیں، اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کی فکر کریں۔ دوسروں کی مدد کریں، اپنی ذات کی خامیاں دور کریں، تاکہ جب ہم اچانک اللہ کے سامنے جانا پڑے
تو اس کا اپنا منہ تو دکھا سکیں. اس قابل تو ہوں کہ ادھر کی فکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر کرم کرے، رحم کرے، سب کو بہت خوشیاں دے. اور یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے تو اس کو اور زیادہ اچھا بنائیں. اگر ہم اپنی ذاتی خامیوں کو دن بدن بہتر کرتے جائیں، اس شوق کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، تو اس وقت ہم اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے جا سکیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش کر سکیں، بابا جی کے ساتھ جا ملیں. اور بابا جی نے زندگی کا یہ سب سے بڑا سبق دیا کہ بیٹا بابا اپنی ذات کے کانٹے چنو. جب اپنی ذات کے کانٹے چنتے جاتے ہیں تو دوسرے نظر آنے لگ جاتے ہیں. حقیر فقیر سب نظر آنے لگ جاتے ہیں. جو ہماری نظر میں کم تر ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں. کہ ہماری نظر کا قصور ہوتا ہے. انسان کوئی کم تر حقیر نہیں ہوتا. جب آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں تو حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور حقیقت بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن جب رستے پہ پڑ جائیں تو مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. بہت پیارے ساتھیوں، مل کے دعا کریں گے. ہر زندگی کے شعبے کے لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے پیاروں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور سب کے پیار کے ساتھ، دل میں سب کا پیار لے کے، اللہ تعالیٰ سے پیار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار، بابا جی سے پیار، بزرگان دین سے پیار لے کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہر کوئی بندہ بشر ہے، ہر ایک کی ذات میں خامی ہے. 100% تو کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اتنے سال بابا جی کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی مجھے اپنا آپ بہت نامکمل اور کمزور نظر آتا ہے. بہت سی خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ کر لیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے پھر لگتا ہے کہ نہیں، پوری طرح کچھ نہیں ہوا. تو اپنے اندر ہر وقت یہ تلاش جاری رکھیں اور خود کو بدل لیں. زندگی کا ایک لمحے کا پتہ نہیں. اگر آج کے سارے کاموں پہ شام کو نظر ڈال لیں اور لگے کہ یہ ایک دو چیزیں ابھی بھی میں نے ٹھیک نہیں کی، تو اگلے دن سے تہیہ کریں کہ نہیں، اگلے دن سے ایسا بھی نہیں کرنا. بہت ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی، موت، صحت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. اور انسان اتنا بے بس ہے، اتنا بے بس ہے کہ اس کے پاس اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آزمائش جتنی بھی بڑی ہو اس کی تکلیف بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے گزرنے کی ہمت دے، حوصلہ دے، اور وقت
وقت انسان کو آہستہ آہستہ اس منزل تک لے آتا ہے. سب کے لیے دعا کرنا، سب کی مشکلوں کو سمجھنا، ان مشکلوں کے دور کرنے کی دعا کرنا افضل ترین عبادت ہے. اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے. بابا جی سے ملے تو ایسا لگا کہ اس سے پہلے کی زندگی اپنے لیے جیتے رہے تھے، کبھی کسی کا سوچا ہی نہیں تھا. ہاں، جو سامنے دو چار لوگ نظر آ گئے ان کے لیے سوچ لیا اور کچھ کر دیا. لیکن جس طرح بابا جی کی زندگی تھی کہ نہ وجود اپنا، نہ سوچ اپنی، نہ دل اپنا، نہ روح اپنی، سب اللہ اور اللہ کے بندوں کے لیے مختص کر دیا. یہ بے لوث ہونا اصل زندگی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو یہاں تک پہنچائے اور اتنا ظرف دے کہ ہم بابا جی کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل سکیں. آج کی دعا تمام لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے، غازہ میں مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ کل عالم میں مظالم ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے، مسافروں کے لیے، مشکل میں گرفتار لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، بے روزگار، بے اولاد، بے گھر، سبھی لوگوں کے لیے، بزرگوں، خواتین، بچوں کے لیے، لوگوں کے نیک صالح رشتوں کے لیے، بچیوں کے بچوں کے لیے. غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت دعا کریں گے، لیکن اپنے بدلنے کی بھی دعا ضرور کریں. آج دعا یہی ہے کہ اپنا دل، اپنی روح بدل لیں، اس قابل بنیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے چہرے لے کے جا سکیں. کالے اور میلے دل کے ساتھ نہ پہنچیں. ایک صاف ستھرا دل، روشن اور صاف روح کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچیں. کبھی بھی وقت آ جائے تو ہم سوچیں کہ ہاں، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں. یہ بہت بڑی دعا ہے، بڑی مشکل دعا ہے، اگر اس پہ غور کریں تو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور جن لوگوں کی دعا ریکویسٹ ہیں ان سب کے لیے بہت دعا. اس گروپ میں جتنے پیارے لوگ اور ان کے جاننے والے ہیں، جو قریبی عزیز ہیں، سب کے لیے دعائیں ہیں. اور اس وقت تو مجھے آپ لوگوں کی سب کی دعا کی بہت ضرورت ہے. مجھے ویسے کچھ نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں، لیکن میں بول رہی ہوں. آنکھیں بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جھولیاں پھیلا لیں. تمام لوگوں کے لیے، ان کی مشکلوں کے لیے اور اپنے لیے بہت دعا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کے لیے، ہدایت کے لیے 3 بار بہت پیار سے اللہ کو آواز دیں، پھر دعا کریں.
اللہ 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 اپنی اپنی دعا ختم کر کے آنکھیں کھول دیں، 3 گھونٹ پانی لیں، آنکھیں بند کریں، 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے پانی پئیں۔